اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک زبان سے اقرار کرنا، دوسرا دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ جس بندے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ زبان سے اقرار کر لیا، اور دوسری چیز ہے کہ اس کے دل نے تصدیق کر لی کہ یہ واقعی حق سچ ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو واقعی مانتا ہوں، یہ بندہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ دائرہ اسلام سے نکلنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر کسی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کسی بندے نے وہ بہت ساری جو سینکڑوں کی تعداد میں چیزیں، ہزاروں کی تعداد میں چیزیں، اگر ان کو 20 چیز میں سے کسی ایک چیز کو بھی کر لیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آ تو گیا وہ، لیکن اب ہمارے پر پابندیاں ہیں، بہت سارے حدود و قیود ہیں، ان چیزوں کو ہمیں کرنا ہوگا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ، ایک مرد کسی عورت، غیر محرم عورت کے ساتھ برائی کرنے کو جائز سمجھتا ہے، کافر ہو گیا۔ ایک بندہ فرض نماز پڑھتا نہیں ہے، ایک ہے اس نے چھوڑ دیا، گناہگار ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کا انکار کرتا ہے، فرض نماز ہی نہیں ہے، تو کافر ہو گیا۔ ایک بندہ حج کا انکار کرتا ہے، حج ہے ہی نہیں اسلام میں، وہ کافر ہو گیا۔ ایک بندہ جہاد کا انکار کرتا ہے کہ جہاد اسلام میں نہیں ہے، کافر ہو گیا۔ یعنی ایسی 20 چیزیں ہیں کہ جس کا وہ انکار کرے گا، قرآن کے 30 سپاروں کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کسی ایک نبی کا انکار کرے گا، کافر ہو جائے گا۔ آخرت کا انکار کرے گا، کافر ہو جائے گا۔ قبر کا انکار کرے گا، کافر ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ بندہ کافر کیسے ہوتا ہے۔ اور یہاں ہم اہل سنت والجماعت مسلمان لوگ، ہم اہل تشیع کو کافر کیوں کہتے ہیں، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے یہ پہلا سٹیپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہمارا دین واضح یہ کہتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہم ایک سوال میں یہ کہا گیا کہ ہمیں تو کہیں قرآن میں، حدیث میں نہیں کہا گیا کہ جو صحابہ کو کافر نہیں کہتا تو ہم اس کو کافر کہیں، جو صحابہ کو نہیں مانتا تو ہم اس کو کافر کہیں، یا صحابہ کو برا بلا کہتا ہے۔ جی ہاں، یہ آپ کی نزدیک ہے۔ حدیث مبارکہ میں باقاعدہ یہ آیا ہے کہ جو میرے صحابہ کو برا بلا کہے فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، تم اس کے شر پہ لعنت بھیجو۔ اور لعنت کیا ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے دور، اس پر اللہ کی پھٹکار ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ تو اللہ کے محبوب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ صحیح ستہ کی کتابوں میں ایسی حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب واضح طور پر دین کا ایک مسئلہ ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں علماء اکرام نے ایک مسئلہ بتایا کہ یہ ایک مسلمان ہے، ایک مسلمان کو تم کافر نہیں کہہ سکتے۔ اگر تم اس کو کافر کہو گے تو تم خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کہ وہ کلمہ گو ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک مسلمان کو اگر تم کافر کہو گے تو تم خود کافر ہو جاؤ گے۔ اور اگر کوئی بدبخت، کوئی ملعون صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اٹھ کر کافر کہے، جن کا مسلمان ہونا باقاعدہ سرٹیفکیٹ ان کو ملا ہوا، ایک ان کا اسلام ایک اتھینٹک ہے، وہ ویریفائیڈ ہے۔ اس قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کو فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضوا عن، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور پھر اللہ نے ان صحابہ کا قرآن میں دفاع کیا، فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا
عن الذین آمن، اس زمانے میں ایمان لانے والے کون تھے؟ صحابہ تھے. اور دوسری جگہ فرمایا سورہ بقرہ کے شروع میں جو لوگ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس زمانے میں بیوقوف کہا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کا دفاع کر کے کہا کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار بے شک یہ خود بیوقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. جو ان کو بیوقوف کہنے والے یہ خود بیوقوف ہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع اللہ نے قرآن میں کیا، اور ان کا ایمان، ان کا اسلام وہ قرآن سے ثابت ہے، وہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بدری صحابہ سب جنتی، عشرہ مبشرہ جنتی، ان میں فلاں 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 جنتی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی. معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس کو اللہ ہدایت دینے والا بنائے، ہدایت والا بنائے. تو اب یہ چیزیں تو یہ تو احادیث مبارکہ سے صراحتاً ثابت ہیں. جن کا اسلام ویریفائڈ، جن کا ایمان ویریفائڈ، جن کا مطلب تصدیق شدہ ہر چیز ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کا قرآن، دین کے ساتھ محبت، عشق، دین کے لیے قربانی، یہ ساری چیزیں تصدیق شدہ ہیں. اگر کوئی بدبخت اٹھ کے ان کو کافر کہے، ان کو غلط کہے، ان کو برا بلا کہے، ان کو گالی دے، تو اس پر اللہ کی لعنت. فقولوا لعنت اللہ، فقولوا لعنت اللہ، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ تم لعنت کرو، یہ حکم ہے. ایک مسلمان کے ذمے ہے کہ جو صحابہ کو گالی دے، جو صحابہ کو گالی دے، اس کے بارے میں فرمایا کہ فقولوا، امر کا صیغہ، حکم دیا کہ تم اس پر اللہ کی لعنت، اس کے شر پر اللہ کی لعنت بھیجو. تو آج ان بدبخت جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بلا کہیں، ان کو کافر کہیں، تو ان پر لعنت بھیجنا ہمارے لیے ضروری ہے.